Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا محمد رسول اللہ صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے محترم دوستوں، میرے محترم بزرگوں، میرے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو بیان کرنا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ دنیا کی بہترین نعمت کیا ہے؟ دنیا کے اندر بہترین نعمت کیا ہے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی بہترین نعمت نیک بیوی ہے۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ تمام کی تمام دنیا متاع ہے، تمام کی تمام دنیا متاع ہے، یعنی چیزیں ہیں، اللہ کی نعمتیں، یعنی فائدے کی چیز ہے، سب چیزوں سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اور دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ بہتر چیز جس سے تم نفع حاصل کیا جائے، جس سے نفع حاصل کیا جائے، دنیا کی چیزوں میں سے سب سے زیادہ بہتر چیز جس سے نفع حاصل کیا جائے وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، والمرأۃ الصالحہ، وہ نیک عورت ہے۔ اللہ رب العالمین عورتوں کی اتنی بڑی درجہ رکھی، ماں ہو تو اس کی قدم کے نیچے جنت، بیٹی کی پرورش کرو تو اس کے اوپر جنت واجب، ایک بیٹی ہو، دو بیٹی ہو، تین بیٹی ہو، دو بیٹی کے بارے میں فرمایا اللہ کے رسول نے وہ میرے جنت کے اندر میرے پڑوسی ہوں گے۔ اور پھر بیوی کی فرمایا، بیوی کے بارے میں نیک بیوی کو آدھا ایمان قرار دی ہے، نیک بیوی کو آدھا ایمان قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ جس سے نفع حاصل کیا جائے وہی تمہارے لیے سب سے بہترین چیز، وہ کیا ہے؟ کوئی نیک عورت ہے۔ اپنی حیثیت کے مطابق بیوی کی لباس طعام کی خیال رکھنا۔ حدیث حضرت معاویہ تقشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ما تقول فی نسائنا قال اطعموہن مما تأکلون واکسوہن مما تکسون مما تکتسون ولا تضربوہن ولا تقبحوہن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی حضرت معاویہ بن تقشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جب یہ پوچھا کسی نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے عورتوں کی ہم پر کیا حقوق ہیں، ہمارے عورتوں کے ہمارے پر کیا حقوق ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو تو اسے پہناؤ، اور اپنے بیویوں سے مار پٹائی مت کرو، جو تم کھاؤ اسے کھلاؤ، جو تم پہنو اس سے پہناؤ، اس کے ساتھ اچھے سلوک کرو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ آج کل تو مار پٹائی، گنوار، بے شرم، بے حیا، ایک چھوٹی سی باتوں کے اوپر، سالن میں نمک زیادہ ہونے کی بنیاد پر اس کو مار دھاڑ شروع کر دیتی ہیں، یا باتوں سے تھوڑی سی تکرار بھی اگر ہو جائے تو مردوں کو چاہیے کہ وہ برداشت کر لے۔ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، نرم دل والی ہوتی ہے، رحم والی ہوتی ہے، لیکن بڑے افسوس
کہ تم کما کے آ کے بڑے پنٹر بن گئے, تم گھر میں آ کے سالن میں نمک زیادہ ہو گیا, اور آج بریانی کیوں نہیں پکائی اور یہ سالن کیوں نہیں پکائے. کسی بھی آدمی سے پوچھو کہ عورتوں کی بارے میں کہ تمہارے ماں نے کبھی تمہارے لیے کوئی پسند کی چیزیں بنائیں؟ اپنا پسند کی چیزیں عورتیں کبھی اپنا پسند کی چیزیں نہیں بناتی ہیں, یا اپنے بچوں کی, اپنا بیٹا بیٹیوں کی پسند کے مطابق کھانا بن رہی ہوتی ہیں, یا اپنے شوہر کی پسند کے مطابق. یا پھر تم کھاؤ بریانی اور اپنے بیوی کے لیے جھوٹے کھانا رکھے ہو, تم کھاؤ اچھے اور اپنے بیوی کے لیے رکھے ہو مرچی والے سالن. تم نے کھایا, تم مچھلی گوشت مرغ مسمن سب چیزیں تمہارے لیے ہے, بیوی کے لیے چٹنی بھی نہیں ہے. یہ بڑی شرم کی بات ہے. میں نے ہمارے اسکول میں ایک ٹیچر تھے مدرسے کے اندر, معلمہ, تو آ کر ایک دن کہنے لگی وہ عورت, قاری صاحب استاد جی سنیں ایک بات ہی. میں نے بولا کیا بات ہے بیٹا بتاؤ. کہنے لگا کہ میرے شوہر بازار سے مچھلی لاتے ہیں تو میں اس کو 2 دیتا ہوں, میں اس کو 2 دے دیتی ہوں اور 1 رکھے ہوئے چلو میں بھی لے لوں. تو میرے شوہر کہنے لگا کہ تو میرے برابر کے حصہ لے گی کیا, تو میرے برابر کی حصہ لے گی؟ میں نے 2 کھایا تو تو بھی 2 کھائے گی. ارے میں نے 2 کھایا تو تو 1 کھا, یا میں نے 1 کھایا تو آدھا کھائے گی. افسوس کی بات, کیا شرم کی بات ہے. اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا, ہمارے شریعت نے یہ بتائی ہے کہ جو تو کھاتا ہے تو اس کو بھی وہی کھلا, جو تو پہنتا ہے تو اس کو بھی وہی پہنا. تو اعلیٰ کوالٹی کا جو ہے نا قمیص پہنا ہوا ہے, اپنے بیوی کو جو ہے نا اٹھا کے کھدڑ کے کپڑے لا کے دے رہی ہے, بوری والے کپڑے اپنے بیوی کو پہنا رہے. کیا یہی سلوک تیرے اندر؟ بیوی کے ساتھ بھلائی سے پیش آنے والا بہترین انسان ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے